حجاز کے اندر ڈاکٹر ریفی صاحب ایک مشہور عامل اور مشہور عالم دین ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس کا ایک ہاتھ شل ہو چکا تھا، نقارہ ہو چکا تھا، وہ جسم کے ساتھ موجود تھا لیکن کام کے قابل نہ تھا۔ اس شخص نے میرے بارے میں پوچھا، انہیں بتایا گیا، وہ میرے حجرے میں آیا تو مجھ سے انہوں نے دم کروایا۔ میں نے دم کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی افاقہ ہوا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کچھ وقت کے بعد کا انہیں ٹائم دیا کہ دوبارہ مجھے فلاں دن فلاں جگہ پہ ملنا تو مجھ سے ایک اور دم کروانا۔ وہ دوبارہ آیا، اس نے دوبارہ دم کروایا تو دم کے بعد بھی اس کی کیفیت جوں کی توں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کوئی فرق پڑا؟ اس نے کہا نہیں جی۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر اسے بلایا، وہ میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی فرق؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے اسے تیسرا دم کیا، تیسرے دم کا بھی اس پہ اثر نہ ہوا۔ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے بات کو سوچئے۔ کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں سے، انہوں نے معاشرے میں، انہوں نے اپنے لین دین والے لوگوں سے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سگوں سے، بیگانوں سے، اپنوں سے اتنی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، وہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ یہ کتاب شفا بھی ان پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ قرآن مجید بھی ان پہ پڑھا جائے تو ان کو اثر نہیں ہوتا، وہ بدبختی کی انتہا پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ تو نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی بد دعا تیرے تعاقب میں ہے، تیرے پیچھے پیچھے ہے، سائے کی طرح اس کی بد دعا تیرا پیچھا کر رہی ہے۔ اس بندے سے اپنے معاملات کو بہتر کر لے، اللہ تجھے اس مصیبت سے نجات دے دیں گے۔ اب کسی بڑے کو، چودھری کو، قاری صاحب، امام صاحب یہ بات کہہ دیں تو ظاہر ہے امام صاحب تو تنخواہ دار بندے ہیں نا، اب چودھری صاحب کا مزاج کے خلاف ہے یہ بات۔ اور ریفی صاحب خود فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑی سنائی، بڑی باتیں کی اس نے مجھے کہ تمہاری پھونک میں فرق نہیں ہے، تمہاری پھونک میں اثر نہیں ہے، تمہیں دم نہیں کرنا آتا، اللہ نے تم سے تاثیر چھین لی ہے۔ مجھے بڑی جلی سڑی باتیں کی، میں سنتا رہا۔ میں نے آخر میں پھر وہی بات کی، تو نے کسی شخص سے زیادتی کی ہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا قرآن بھی تجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں، انہوں نے زیادتیاں کر کر کے اپنے آپ کو اتنے شقی القلب بنا لیا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام بھی ان پہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ اللہ کا کلام بے اثر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس دائرے سے باہر نکل چکے ہیں جو ایمانیات کا دائرہ ہے۔ یہ قرآن تو اس پہ اثر کرے گا نا جو ایمانیات کے دائرے میں ہوگا۔ وہ باتیں سناتا، صلواتیں سناتا، طنز تنقید کرتا کرتا نکل گیا۔ فرماتے کچھ عرصے کے بعد میں کسی علاقے میں گیا تو مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا جی مجھے پہچانی ہے۔
میں نے کہا جی میں آپ کو پہچان نہیں پایا۔ اس نے کہا جی نہیں آپ غور کیجیے، میری آپ کی 3 ملاقاتیں ہو چکی۔ اور ریفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بھائی نہیں جانتا، ہمیں روزانہ لوگ اتنے ملتے ہیں، بعض اوقات چہرے ذہن میں رہ جاتے ہیں، نام بھول جاتے ہیں، واقعات بھول جاتے ہیں۔ کہنے لگے اور ریفی صاحب ایک شخص آپ کے پاس آیا تھا، اس سے دم کروایا تھا، کوئی اثر نہیں، دوسرے دم پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا، تیسرے دم پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور اس نے آپ کو صلواتیں سنائی تھی۔ اور ریفی صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ بندہ اس وقت وہاں پہ بیٹھا ہوگا۔ فرمانے لگے ہاں یار ہمارے ساتھ تو کئی مرتبہ ایسے ہوا۔ کہنے لگے نہیں، وہ جس بندے نے زیادتی کی تھی وہ شخص میں تھا، لیکن اب میرے یہ دونوں ہاتھ کام کرتے ہیں۔ جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے، اس کی زیادتی، اس کی بددعا آپ کے تعاقب میں ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن جب میرا وہ تھوڑا سا غبار چھٹ گیا، وہ غصہ ٹھنڈا ہوا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا گھر آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مولوی کو کیسے اس بات کا پتہ چلا ہے، مولوی کو کس نے بتایا کس نے کسی سے زیادتی کی۔ اب میں اپنی زیادتیاں ڈھونڈنے لگ گیا۔ میں 3 فیکٹریوں کا مالک تھا، 3 ملوں کا مالک تھا۔ میری ایک مل ہے، اس مل کے کارگر میں ایک بیوہ رہتی تھی۔ اب وہ ریفی صاحب کو اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ہمارے لیے وہ جگہ بڑی سوٹر تھی، بڑی اچھی جگہ تھی، ہم نے اسے کئی مرتبہ اس کی پراپرٹی سے زیادہ آفریں کی، بس 10 لاکھ کی جگہ ہم نے اسے 30 لاکھ دیا، 50۔ وہ کہتی میں نے نہیں چھوڑنا۔ وہ بیوہ عورت تھی، نہ اس کا کوئی بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی۔ ہم نے بہت مرتبہ اس کو آفر کی لیکن وہ نہ مانی۔ ہم نے پھر وہ دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کیا، ہم ملے پھر ملنے والوں سے، ان سے مل ملا کے ہم نے وہ جگہ اپنے نام پہ انتقال کروائی۔ انتقال پہ بھی کچھ وقت گزر گیا۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو میں نے اپنا کرندہ اس کے پاس بھیجا کہ بھئی اٹھاؤ سامان اور نکل جاؤ۔ اس نے کہا کیوں، یہ جگہ میری ہے۔ ہمارے پاس وسائل تھے، ہم نے بلایا فلاں کو بھی فلاں کو بھی فلاں کو بھی، اس کو سامنے کھڑا کر کے، میں خود نہیں گیا، میں نے اپنے ملازم بھیجے، میں اپنے اس دفتر کی بالکونی میں کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے ملازم اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے تو وہ باہر جا کے بیوہ عورت یوں کر کے کھڑی تھی، یوں اپنی جھولی پھیلا کے کھڑی تھی۔ جب انہوں نے صفائی کر دی اس کے مکان کی، تالے وغیرہ لگا دیے، اس کو مکفل کر لیا، پتہ نہیں اس نے اپنا کیسے سامان اٹھایا کدھر چلی گئی۔ لیکن شیخ صاحب جب آپ کے پاس دم کروانے آیا تھا، آپ نے 30 مرتبہ مجھے یہ بات کی، میں نے سوچتے 6 مہینے 7 مہینے لگ گئے کہ کون سی زیادتی ہے جو زیادتی میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ کرتے کرواتے مجھے یاد آیا کہ یہ زیادتی شاید ایسی زیادتی ہو کہ یہ میرے تعاقب میں ہو۔ میں نے کرتے کرواتے اس عورت کا اختصار کے ساتھ بات ذکر کرا، عورت کا گھر ڈھونڈا، سفارشوں کے ساتھ میں اس کے گھر میں گیا۔ انتہائی ضعیف العمر عورت، کمزور، لاغر، صوفے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اس کے پاس کیا، میں نے جا کے اسے اپنی کہا جی اگر بیٹا، بھولا ہوا بیٹا ماں کے پاس آ جائے زیادتی کر کے تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا ماؤں کے سینے کشادہ ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، مائیں معاف کر دیتی ہیں۔ اور انبیاء میں اور ماؤں میں یہ قدر مشترک ہے۔ انبیاء اپنی قوموں سے نا امید نہیں ہوتی، مائیں اپنی اولادوں سے نا امید نہیں ہوتی، یہ قدر مشترک ہے۔ ماں تو معاف کر دیتی ہے لیکن میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، میں کسے معاف کروں؟ کہ اگر کسی کا حقیقی بیٹا نہ ہو، بیٹوں کی عمر کا کوئی فرد ہو تو وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہاں وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ایک معافی مانگنے والا تجھ سے معافی مانگنے، کون سی معافی، کس چیز کی معافی؟ بس تو پہلے معاف کر پھر اپنی زیادتی بتاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں پہلے زیادتی بتا پھر معاف کروں گا۔ اس نے کہا میں وہ مل اونر ہوں۔ جب اس نے یہ لفظ کہتے پتہ نہیں اس میں بجلی کسی طاقت کہاں سے آئی، اس نے اٹھا کے مجھے دیوار کے ساتھ مار دیا۔ جیسے نہیں بندہ اندر سے بھرا ہوتا ہے، کمزور شخص نے اٹھایا اور مجھے دیوار کے ساتھ، میں اٹھا، میں اس کی ٹانگوں سے، اس کے پاؤں سے چمٹ گیا کہ آج چھوڑ کے نہیں جانا۔ میری جتنی طاقت تھی ایک بازو میں نے ساری طاقت لگا کے اس کے ماں کی طرح اس کے قدموں کو چوما اور پکڑا۔ میں نے کہا نہیں چھوڑنا۔ کوئی 5 10 15 20 منٹ لگے، آخر میں کہنے لگی چلو اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فرمانے لگے، ریفی صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، جو ہی اس سے کہا میں نے تجھے معاف کیا، میرا ہاتھ کام کرنے کے
یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ مسجد نبوی کے مدرس نے، عریفی صاحب نے۔ زندگی میں بعض اوقات بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے تعاقب میں ہوتی ہیں، انسان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ انسان دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ انسان خود پہ دم کرتا ہے، اس کے دم بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور میں رات ہی پڑھ رہا تھا، وحید عبدالسلام بالی صاحب بہت بڑے عامل ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کا ایک شہرہ ہے، ان کا نام ہے، ان کی شہرت ہے، جادو جنات پہ بڑی مہارت ہے، ان کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں، چھپتی ہیں، اور اسی 2 4 15 20 دن کے اندر ان کی کتابیں نکل جاتی ہیں، اتنے بڑے۔ انہوں نے رات ایک واقعہ نقل کیا، میں نے رات پڑھا ان کی کتاب کے اندر یہ واقعہ۔ ان کا ایک شخص تھا، وہ بڑا بہترین مقرر تھا، جہاں بھی اسے موقع ملتا وہ دین کی خدمت کے لیے تعلیم، تربیت اور تبلیغ کرتا۔ ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ وہ ایک درس دے کے واپس آئے، وہ گونگا ہو گیا، بولنے کے قابل نہ رہا، سنائی دیتا ہے بول نہیں سکتا۔ تو جب اس شخص کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے والدین نے اس کو اٹھایا، ہاسپٹل میں لے کے گیا، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروایا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کچھ نہیں، بس آپ میڈیسن استعمال کریں، کس چیز کی بھی۔ یہاں ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، تشخیص ہے نہیں، دعائیں ہیں۔ مرض کی تشخیص کے بغیر دعائیں اثر کریں گی؟ تشخیص نہیں ہے، دعائیں چل رہی کرتے کرواتے فرمانے لگے عبدالسلام بالی صاحب کہ مجھے اس کی شہرت کا علم تھا کہ وہ بڑا ورکر قسم کا لڑکا ہے، دیندار بندہ ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو میں نے کسی طریقے سے رابطہ کیا کہ میرے پاس ایک مرتبہ اس کو لے کے آئے۔ فرمانے لگے کہ وہ میرے پاس لے کے آئے، میں نے اسے دم کیا اور انہیں پانی پڑھ کے دیا کہ 11 دن یہ پانی استعمال کریں۔ 11 دن پانی استعمال کیا اور اللہ کی توفیق سے وہ بولنے کے قابل دوبارہ ہو گیا۔ پہلا واقعہ میں نے اس لیے نقل کیا کہ زیادتیاں انسان کی زندگی سے سکھ چھین لیتی ہیں، ظلم کرنا انسان سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ میں نے یہ ذکر کیا ہے جو میں خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں، نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے حاسدین نہیں یہ پسند کرتے کہ وہ معاشرے کے اندر اس سے بہتر اور مؤثر کردار ادا کریں۔ اب ایک تیسرا واقعہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے نا تو ایک جن اپنے ہاتھ میں آگ کا گولا لے کے آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ یا آپ کے جسم پہ پھینکے گا، نعوذ باللہ آپ کو نقصان دینا چاہتا تھا۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یعنی واقعہ آپ بیتی موجود ہے۔ جب وہ جن آ رہا تھا تو ظاہر ہے کسی کو تو علم نہیں ہے، جبریل امین فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ایک سرکش ہے جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اذیت دینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر حضرت جبریل امین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الفاظ سکھائے کہ اللہ کے نبی یہ الفاظ پڑھیے تاکہ اس کے شر سے آپ محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا ہے۔ تیسری بات جو ہمارا آج کے خطبے کا نقطہ آغاز ہے، اللہ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے حفاظت اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی بھی ذکر کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ الحفیظ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، صفاتی نام ہے۔ الحفیظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ الرقیب کس کو کہتے ہیں؟ نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ اللہ سے بڑا بھی کوئی حفاظت کرنے والا ہے؟ واللہ خیر الحافظین، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی گولی مار کے نہیں جاتا، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اگر ان کی لکھی ہے نا کسی نے ان کو فائر کر کے مارنا، وہ بھی بیچارے مر جاتے ہیں۔
یہ جو سکیورٹی کا حصار ہوتا ہے یہ اپنی تسلی کے لیے ہوتا ہے. حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ کہ اللہ ہی کی طرف سے مدد آئے گی, وہی انسان کامیاب ہے. آج کی گفتگو میں, آج کے اس خطبہ کے اندر ہم چند اذکار ذکر کرتے ہیں جس سے میں اپنے اہل و عیال کی, اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتا ہوں. اب کسی بندے کے پاس بیٹھ جائیں, ایک مثال دیتا ہوں. کچھ گھروں کے اندر ایک لڑائی ہے. کون سی لڑائی ہے جی؟ اسی جی پیسے ایس دراز رکھے ہیں, اس دراز میں پیسے رکھے ہیں, مل نہیں رہے, کدھر گئے بھائی؟ اور نویں نو آئیے نے چکے ہیں, یہ ہماری بہو نے اٹھائے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ہمارے فلاں بیٹے نے اٹھائے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہماری فلاں بیٹی نے اٹھائے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ تو نے رکھے تو میرے سامنے تھے. بیوی اپنے خامن سے کہتی ہے لیکن پھر بعد میں تو نے اٹھا لیے. کوئی خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے رکھے تھے, تو نے اٹھا کے فلاں جگہ پہ پہنچا دیے. یہ ہیں لڑائیاں. کبھی آپ نے غور کیا ہے, کبھی غور کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی اٹھانے والے نے نہ اٹھائے ہوں, انسان کا جو ازلی دشمن ہے اس نے یہ کام کیا ہو کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے متنفر کرنے کے لیے, کسی مسلمان کو مسلمان سے دور کرنے کے لیے, دلوں کے اندر بغض ڈالنے کے لیے, دلوں کے اندر نفرت ڈالنے کے لیے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی بیٹھتے, جب بھی حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے میری اس درس حدیث سے وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے جس کے دل میں کسی کے لیے حقد ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, دشمنی ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ درس دیتے ہیں آپ ابتدا میں تمہیدی بات یہ کرتے ہیں کہ جس کے دل میں حقد ہے, نفرت ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, وہ اس درس حدیث سے اٹھ کے چلا جائے. آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کسی مجلس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بیٹھے ہوں تو اللہ وہاں پہ رحمتوں کو نہیں نازل فرماتے, اللہ رحمتوں کو دور لے جاتے ہیں. اس لیے اپنے سینوں کو حقد سے, حسد سے, نفرت سے دور کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ لڑائیوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آج کی گفتگو میں ہم چند تمہیدی باتیں ہم نے کر لی ہیں, چند اذکار ذکر کرتے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو ان ہمارے جو دوسری مخلوق ہے جو ہماری طرح مکلف ہے ان کے شر سے اور ان کی شرارتوں سے اور شیطان کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک بنیادی ذکر ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دعا یاد ہوگی, وہ دعا ہے آیت الکرسی. لیکن اب آپ اپنے آپ سے خود سوال کرنا, کتنے بندے ہیں جنہوں نے رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھی تھی؟ خود سے سوال کریں. اور کتنے بندے تھے جو رات کو موبائل دیکھ رہے تھے اور موبائل یوں چہرے پہ لگ رہا تھا, سوئے ہینڈ فری ان کے لگی ہوئی تھی اور صبح جب اٹھے ہیں تو موبائل پشت کے نیچے تھا اور ہینڈ فری کا ایک وہ کونا ضائع ہو چکا تھا. جناب والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں, مال غنیمت یا بیت المال کا مال مسجد نبوی میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عشاء کے وقت پوچھا, کوئی بندہ ہے جو مسجد میں ساری رات پہرا دے تاکہ یہ مال مسلمانوں کا یہ مال کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے؟ ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا, اللہ کے نبی میں پہرا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. وہ شخص پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا. جب وہ شخص بیٹھا اور رات کا ایک حصہ گزرا, کوئی مفکوک الحال شخص آیا, ایسا شخص کہ جس کے چہرے سے محسوس ہوتا پتہ نہیں کتنے دنوں کا یہ بھوکا ہوا ہے. وہ شخص آیا, اس نے دوسری نکر سے, ادھر حضرت بلال ہیں, دوسری نکر سے اس نے وہ تھوڑا سا مال اٹھایا, اپنی زنبیل میں ڈالا اور نکلنے لگا. صحابی نے دیکھ لیا, پکڑا, اوے مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے, کدھر لے کے جا رہا ہے؟ وہ اتنے دن سے بھوکا ہوں. تھوڑی سی نرمی آئی دل میں, کہا چل دوبارہ نہیں آنا. چلا گیا. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ رات کو چور شور, پوچھا صحابی رسول سے کہ کوئی چور شور تو نہیں آیا؟ وہ نہیں جی, ایک وہ بیچارہ بھوک کا مارا بندہ آیا تو اس کو تھوڑا سا دیا. اب نور میں آج رات خیال کرنا. اگلی رات بھی ایسے ہوا. تیسری رات اللہ کے نبی نے فرمایا شاید وہ پھر آئے. اب وہ تیسری مرتبہ آیا, صحابی نے ہاتھ سے پکڑا, فرمایا بس فجر کی اذان ہونے لگی ہے, آج تینوں مسیطے ٹانبو پونے, آج نہیں جان دینا تینوں. میں نے کہا وہ تینوں اللہ دا واسطہ, تینوں فلاں دا واسطہ, یہ وہ ساری باتیں کی. صحابی کہتا آج تو نہیں چھوڑنا. وہ کہتا اچھا میں تینوں ایک عمل دسنا, ایک عمل بتاتا ہوں,
اگر تو راضی ہو جائے اور عمل تجھے لگے اچھا تو پھر مجھے چھوڑے گا. صحابی نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا. اور اس نے کہا تو جو ساری رات کا بیٹھا ہوا ہے اگر تو ایسے کرتا کہ تو صرف آیت الکرسی پڑھ لیتا تو اللہ آسمان سے فرشتہ نازل کرتا, وہ تیرے مال کی تیرے ان سارے معاملات کی حفاظت کرتا. یہ بہتر تھا یا تو ساری رات جاگ کے بیٹھا یہ بہتر ہے؟ فرمانے لگے بہتر تو یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے. اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کوئی چور شور؟ کہا جی بندہ آیا تھا چھوڑ دیا ہے لیکن وہ ایک وظیفہ بتا کے گیا. پوچھا کون سا وظیفہ ہے؟ فرمایا وہ آیت الکرسی بتا کے گیا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی. آپ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا, تھا جھوٹا لیکن بات ہم اس لیے نہیں پڑھتے آیت الکرسی کہ شیطان نے بتایا, ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے. تو آیت الکرسی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا ایک بہت بڑے عالم دین کو, یہ جن لوگوں کے نفسیاتی مسائل ہیں, ڈپریشن کے مسائل ہیں, ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ وہ لوگ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے مخالفین جو دوسری مخلوقیں ہیں وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے. نہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جب ہم سوئے ہوتے ہیں, ہم کوئی طاقت کے بغیر سوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنی طاقتیں استعمال کر کے ہم کو متاثر کرتے ہیں. اس لیے اپنی حفاظت کے لیے, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائے. کتنے بندوں نے پڑھی تھی رات؟ اگر نہیں پڑھی تو آپ کو بھولا ہوا سبق یاد کروا رہا ہوں کہ اس میں آپ کی حفاظت ہے, آپ کے اہل و عیال کی حفاظت ہے, آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت ہے. جن بچوں کو نہیں پڑھنی آتی ان کے قریب آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کی توفیق سے آیت الکرسی کی برکت سے اللہ ان کو شرور سے محفوظ فرما دے گا. ایک تو آج کا وظیفہ اور عمل یہ ہے. دوسرا, میں کوشش کرتا ہوں مسجد میں بچے پڑھاتا ہوں تو جب بھی سورہ بقرہ کے آخری رکوع پہ بچے پہنچتے ہیں نا, آیت الکرسی بھی یاد کرواتا ہوں ناظرے والے بچوں کو, اور جب سورہ بقرہ کے آخری رکوع پہ پہنچتے تو اس کی آخری 2 آیتیں ضرور یاد کرواتا ہوں اور انہیں تلقین کرتا ہوں کہ ان کو رات سونے سے پہلے کیوں. کتنے بندے ہیں جن کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آتی ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے آپ کو آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی, چلو کوئی مسئلہ نہیں, پھر کیا ہوا, قرآن مجید کھولیں, تصویر بنائیں, روزانہ سونے سے پہلے اس تصویر سے دیکھ کے پڑھ لیں. ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کفتاہو, رات کے سارے نقصانوں سے, رات کے سارے بحرانوں سے, رات کے سارے فتنوں سے یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی. پڑھیں, کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تعلیم کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. اور یہ جو 2 آیتیں ہیں, یہ جب معراج کے موقع پہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تو وہاں پہ آپ کو ان 2 آیتوں کا تحفہ ملا تھا. یہ آپ کو تحفہ آسمانوں سے ملا ہے, یہ نورانی تحفہ ہے, اس کو اپنے سینوں کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے رات کو سونے سے پہلے, اور بہتر ہے کہ صبح فجر کے بعد بھی, ان 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کیا کریں. 3 آیتیں ہیں ٹوٹل آخری رکوع میں, سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں 3 آیتیں, تینوں کی تینیں یاد کریں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم, یا آمن الرسول سے یاد کر لیں. یہ 2 آیتیں اپنے اوپر فرض کر لیں. تیسرا وظیفہ, گھروں کے اندر جی وہ جو میں نے ذکر کیا, پیسے ایتھے رکھے سی لبے نہیں, فلانی چیز لبی نہیں, اپنے گھروں کو نا قبرستان نہ بنائیں. یہ میرے لفظ نہیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت کرو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیاطین گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کتنے بندے ہم میں سے جو سورہ بقرہ گھر میں پڑھتے ہیں, MP3 ہے لوگوں کے پاس, اچھے موبائل ہیں, لیکن کبھی یہ جو باقی کنجر خانے ہو رہے ہیں, گانے میوزک چل رہے ہیں, کبھی یوں ہو کہ ہم کسی نکر کے اندر, کونے کے اندر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کے رکھ دیں. آج اس کمرے میں رکھی ہے, کل کو اس میں رکھ دیں. ماں جی بیٹھے ہیں, ماں جی سے کہیں آپ قرآن پاک پڑھیں, اپنی بیوی سے کہیں آپ پڑھیں, ہم رزق روٹی کے لیے نکل رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں یہ اگر معاشرے میں یہ حسن پیدا ہو جائے نا, ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں اگر یہ کرنے لگ جائیں کہ کوئی خامد گھر سے نکلے, وہ مصلی پہ بیٹھے, الہ العالمین رزق حلال, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے رزق حلال کمانا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. توحید کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نیکی رزق حلال ہے.
ہماری کوئی بہن مصلی پہ بیٹھے، الہ العالمین گھر کے حالات بڑے تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں، فاقے کی طرف جا رہی ہیں، پریشانی بڑی ہے، میرے مولا یہ ذہن لے کے جا رہا ہے تو اسے رزق دے گا، تو یہ تجھے رازق مانتا ہے، میرے مولا اسے رزق حلال سے نواز دے، شام کو یہ اپنے بچوں کے لیے خوشی لے کے آئے، پریشانی نہ لے۔ یہ ہماری بہنیں اگر یہ شروع کر دیں تو اللہ کیوں نہیں خیر نازل کرے؟ موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا۔ مشکات کی باب التوکل میں نے پڑھا، گھر میں کچھ نہیں، بیوی کہتی کچھ لے گیا، کچھ بھی نہیں گھر میں، کچھ لے گیا، کہتا تو مصلی پہ بیٹھ، میں باہر سے کچھ لے کے آتا ہوں۔ وہ گھر میں مصلی پہ بیٹھی ہے، صحابیہ گھر میں، اور وہ شخص گھر سے نکلا، کہا یا اللہ رزق روٹی نہیں ملا، کام نہیں ملا، جنگل میں گیا، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، کہا یا اللہ کوئی اسباب پیدا کر۔ گھر میں آیا، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا، اور وہ جو ہنڈی ہے اس کے اندر سالن پڑا ہوا ہے۔ یہ باتیں شاید اچھی نہ لگیں کہ یہ افسانے ہیں، کہاں سے آگے افسانے؟ نعوذ باللہ، صحابہ اکرام کے بارے میں ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ وہ افسانے، وہ کائنات کے خیر القرون تھے، ان سے بہتر کائنات میں کوئی آ نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابی خیر القرون تھے، اور خیر القرون کے یہ میں واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ چوتھا جو آج کی گفتگو کا وظیفہ ہے، کوئی شخص، یہ بھی وحید عبدالسلام بالی صاحب نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک شخص کے پاس گیا، اس پہ یہ جادو جنات کے اثرات تھے، تو وہ 2-3 بندے آئے، انہوں نے بھگا بھگو دیے۔ اب میں گیا وہاں پہ، میں نے وہ وظیفہ شروع کیا، تو فرمانے لگے کہ کچھ وقت لگا، اس کے بعد وہ مجھ سے ہم کلام ہوئے کہ ہم نے کوشش تو بڑی کی تجھے بھی گرانے کی، لیکن تو گرا نہیں ہے۔ ان کا بھی کیوں بھائی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں گرا کہ تو نے فلاں وظیفہ کیا تھا، وہ وظیفہ اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے، اسے اللہ 5 انعامات سے نوازتے ہیں، 5 انعامات، 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ 10 غلام آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس وظیفہ کی وجہ سے اللہ نے اس شخص کو 10 مرتبہ جہنم سے آزاد کر دیا۔ نمبر 2، اس شخص کو 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اس شخص کے نامہ اعمال میں سے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، قیامت کے دن اس سے زیادہ نیکیوں والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اور نمبر 5 جو ہماری گفتگو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لم تضرہ الشیطان، شیطان اور شیطان کی جنس سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شام تک اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ہم میں سے اکثر کو یاد ہوں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ہر شیطان کی اذیت سے، شیطانی اذیت سے انسان کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین پہلے ہے، اللہ کی ذات پہ یقین پہلے، جس کو یقین ہے منزلیں انہی کو ملتی ہیں۔ یقین وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہوتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے کہ تو مجھے کافی ہے، جو اس پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اسے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ کتنے وظیفے ہو گئے اپنی انگلیوں پہ گننا، بولنا نہیں۔ یہ وظیفہ کر لیں گے کوئی شخص، لم تضرہ الشیطان، اگلا دن آئے گا دوبارہ یہی وظیفہ کرنا ہے، 20 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ آیت الکرسی رات کو سوتے وقت، یہ وظیفہ صبح کے وقت، اور ایک اور وظیفہ یہ بھی شیطان سے محفوظ رکھنے والا وظیفہ ہے، بڑا معمولی سا۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب، یہ ٹوٹل 9 صورتیں ہیں، اور ان کی آیتیں سارے 12-14 آیتیں بنتی ہیں۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے شام تک فتنوں سے محفوظ، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک فتنوں سے، مشکل ہے نا، ہمیں نہیں آتی ہیں لیکن توجہ، لیکن اگر گھر میں کوئی ایک بندہ بیمار ہو جائے نا تو لاکھ روپیہ معمولی 1-2 مہینے کا کیس ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ عاملین حضرات کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، اور کون سا دھندا کرتے ہیں۔ ان کی اس پہ تھوڑی سی پابندی ہوتی ہے، ہماری پابندی نہیں ہوتی۔ ان کی پابندی ہے، ہماری پابندی نہیں۔ فرق بنیادی طور پہ یہ ہے۔ آیت الکرسی گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ پچھلے دنوں میں شاید ویڈیو پڑھی ہو، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچہ گھر سے نکلا موٹر سائیکل پہ، اب اس کا ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک ہوا ہے، اس کی گردن یہاں سے کٹ کے سڑک کے اوپر ایسے پڑی ہوئی ہے، درمیان میں موٹر سائیکل، باقی اس کا جو جسد ہے، باقی جسم جو ہے وہ تیسری طرف پڑا ہوا ہے۔ انتہائی پریشان کن حالات۔ اللہ کے بندو گھر سے نکلنے کی دعائیں کبھی یاد کی ہیں؟ او جی کروائیاں سی کاری صاحب نے ہون نہیں یاد کاروں دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے عمر کتنی تھی؟ 38 سال 2 کٹ 40 سال۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے عمر پتہ کتنی تھی؟ 60 سال۔ 60 سال کا بندہ آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے۔ 60 سال کا بندہ آگے سیکھ رہا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ 60 سال کا بندہ آگے سیکھ رہا ہے وضو کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ 25 سال والے بندے کی توہین ہوتی ہے کہ اگر وہ سیکھ لے۔ اس لیے سیکھیے، دین کو پڑھیے، دین کو سیکھے۔ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر سے نکلے بسم اللہ ہی۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بچ گیا، تو توکلت علی اللہ، کفیتا، اب اللہ تجھے کافی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہم لا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری حفاظت اب رب کرے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ وہیں پہ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، بندہ نکل جاتا ہے۔ اگر اگلی دعا پڑھے تو وہ بھی بڑی پیاری، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اذل او اذل او اجہل یجہل علی۔ 4 لفظ ہیں کہ اللہ مجھے کوئی بھٹکائے نہ، مجھے کوئی الٹا رستہ نہ بتائے، میں کسی پہ زیادتی نہ کروں، مجھ پہ کوئی زیادتی نہ کرے۔ دیکھیں کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یار اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اب دوست کو کہتے ہیں یار یہ موبائل پڑا ہے دیکھنا، میں آتا ہوں 5 منٹ میں، وہ حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کو الحفیظ سمجھ لے، اللہ کو الرقیب سمجھ لے، اللہ کو اپنا نگہبان سمجھ لے، تو پھر اس کے لشکر ادھرتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 13 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے زمین پہ نازل کیے ہیں، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو نمازی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں تسبیحاں بڑی کرتے ہیں۔ ایک امام نے لکھا ہے، فتویٰ نہیں ہے، ایک امام کی رائے ذکر کرنے لگا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی تسبیح بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ نماز بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان بنیادی فرق نماز کا ہے۔ جو نمازی نہیں، مجھے کسی ایک شخص کا، آج گوگل کی دنیا ہے، آج سرچ کی دنیا ہے، آج لوگوں نے گوگل انجن نکالے ہیں، سرچ انجن نکالے، مجھے ایک شخص کا نام بتائیں، ایک صحابی کا نام بتائیں جو نمازی نہیں تھا۔ کریں گوگل سرچ کر کے مجھے ایک شخص کا، میں نے تو یہاں پڑھا، یہاں تک پڑھا، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم میں سے 1 رکعت اٹھ کے پڑھتا تھا، یعنی اس کی 1 رکعت رہ جاتی تھی جماعت سے، ہم اس کو منافق سمجھتے تھے۔ یہاں محلوں کے محلے بے نمازی، نماز نہ پڑھنے کے یہ جو اثرات ہیں وہ ہمارے گھروں میں پھیلے ہیں، ان کی وجہ سے مصائب کا ہم شکار ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ جس نقطہ نظر سے متفق ہیں ان کے مطابق نماز پڑھیں، لیکن نماز تو پڑھیں۔ نماز بندگی کی ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ بندگی کی ابتدا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنا یہ ابتدا ہے بندگی کی۔ بندے کو رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے جب شرم آنے لگ جائے، جب اس کو یقین آنے لگ جائے کہ میں اس مہربان کے سامنے کھڑا ہوں جو اپنے دروازے پہ آنے والوں کو رسوا نہیں کرتا، تو پھر وہ تصور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک اور دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پڑھ لیتا ہے، یہ ایسے کریں
حسن المسلم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں ہیں، یا کوئی بھی چھوٹی سی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان دعاؤں میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ جس بھی فقہی نقطہ نظر سے منسلک ہیں آپ وہاں سے دعاؤں کی کتابیں لیں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں، یہ آپ کی حفاظت ہے، یہ آپ کے اہل و عیال کی حفاظت ہے۔ انسان گھر میں داخل ہونے لگا، اب یہ جا رہا تھا محلے سے، کوئی ادھر کھڑا تھا، دوسرا لشکر کوئی ادھر کھڑا تھا، کوئی ادھر کھڑا تھا، کوئی بھوکھا تھا، کوئی پیاسا تھا، کوئی چاہتا تھا کہ میں ان کی بچی دیکھوں، کوئی چاہتا تھا میں ان کا بیٹا دیکھوں، کوئی چاہتا تھا میں ان کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے کھاؤں۔ اب اسے گھر میں داخل ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ ایک شخص آیا، ویسے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے کوئی دعا نہیں پڑھی، ویسے ہی داخل ہو گیا۔ ایک دوسری مخلوق میں سے، جنات میں سے گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کھلا گھر ہے، کھلا گھر ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں لگا رہا۔ اس نے منہ ایسے نکالا، ہلمو علیہ، دوڑو دوڑو دوڑو، ان کے بڑے کمرے ہیں، ہم سوئیں گے یہاں پہ، کھائیں گے یہاں سے، ان کے باورچی خانہ کھلا ہے۔ یہ حدیث کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ اپنے لشکر کو بلاتا ہے، یہ لشکر ان کے گھر میں رات گزارتا ہے، رات گزارتا ہے یہ لشکر، ان کے کھانے میں شامل ہے، ان کے اٹھنے میں شامل ہے، ان کے کپڑے پہننے میں شامل ہے، ان کے بیویوں سے تعلقات میں شامل ہے، ان کے لین دین میں شامل ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات ذہن میں آئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشورہ کیا جا رہا تھا کہ اب اس سے کیسے نپٹیں، تو کون آیا تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو قتل کرو؟ تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے نا، کون آیا تھا؟ ایک بوڑھا سا شخص جو محلے سے گزر رہا تھا، وہ پوچھا بھائی تسی کی کرن لگے؟ انہوں نے کہا جی اسی اس بندے تو بڑا تانگا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے۔ انہوں نے کہا میں بھی بڑا تانگا، میں نے بھی یار بٹھا لو مشورے چ۔ انہوں نے کہا تینوں اسی جانتے نہیں۔ انہوں نے کہا جی مشورے چ گل چنگی کیتی تے بہا لیا جے، نہیں تا اٹھا دیا جے۔ وہ بھائی جی وچ جا کے بہ گیا، وچ جا کے بہ کے کیا ہوئے اینو کمرے چ قید کرو گے پھر بھی حل نہیں، ٹھیک ہے، اینو اپنے تو بگانہ کر دوں گے پھر بھی، اینو قتل کرو۔ یہ کون تھا؟ انسانی روپ میں یہ لوگ ہمارے معاملات میں دخیل ہوتے ہیں، چہرے بدل کے آتے ہیں، چہروں پہ لبادے اڑ کے آتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے گھر میں داخل ہوں تو دعا، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ آتی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، تیسرے لفظ وعلی ربنا توکلنا، پڑھا بسم اللہ ولجنا، یا اللہ تیرے نام لے کے داخل ہو رہا ہوں، و بسم اللہ خرجنا، تیرا نام لے کے گھر سے نکلوں گا، علی ربنا توکلنا، یا اللہ توکل تجھ پہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہے تو ہی تو، حفاظت تو کرے گا۔ اب یہ گھر میں داخل ہونے لگا، وہ جو لو لشکر پیچھے سے آیا تھا کہ اس کی بہن کو دیکھوں گا، ان کے گھر میں لڑائی ڈلواؤں گا، میں بھوکا ہوں، گھر سے جا کے کھاؤں گا، ان کا دودھ اٹھا کے پیوں گا، وہ بیچارہ دروازے پہ رہ گیا، پیچھے چلو، اے بندہ اپنے کا مزہ ہوا کیا ہے، کیا آپ نے کیا ہے؟ صرف دعا پڑھی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا، اور جس نے اس سے اگلے لفظ پڑھے بسم اللہ خیر المولجی و خیر المخرجی، اس نے اس سے اچھے پڑھ لی۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ، میں نے چھوٹے چھوٹے ٹپ آپ کے سامنے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ رکھے ہیں جن سے ہم اپنے گھروں کو پرامن بنا سکتے ہیں، پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سکون نہیں چاہتے، ہم اپنے گھروں میں امن نہیں چاہتے، ہم اپنے گھروں کے اندر پیار نہیں چاہتے۔ اور فجر کی وہ جو نماز ہے، فجر کی نماز کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، وہ اللہ اس کا نقصان نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کا نقصان اٹھنا بہت اوکھا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے ٹائمی 6 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، یار چلو کبھی ہوا زندگی میں، لیکن روٹین کی 6 بجے کی نماز یہ ہو جاتی ہے، روٹین کی 6 بجے کی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کر لے قبول، ہم یہ تو نہیں کہتے نہ کرے، اللہ کرے ہماری اللہ یہ بھی کمیاں کوتاہیاں قبول فرما دے، وہ اپنے بندوں سے بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن روٹین میں یہ کام نہیں ہے۔ کبھی ہو گیا، بیماری تھی، پریشانی تھی، کوئی آفت آ گئی، کوئی اور مسئلہ بن گیا، کبھی ہو گیا، لیکن یہ جو گھروں کے اندر ایسے معاملات چل، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ مسجد بچے پڑھاؤ بہنے ہیں تو بچے آنا شروع ہوندے ہیں 6 بجے مسیح تے، یہ مطلب کی ہویا؟ والدہ کتنے بجے بیدار ہوئی، والد کتنے بجے بیدار ہوا؟ اگر وہ 4 بجے اٹھا ہوتا، 3:30 بجے اٹھا ہوتا تو ظاہر بچے بھی 4:30 مسجد میں ہوتے۔ اگر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟
ایک عورت آئی میرے پاس, کہنے لگی کر صاحب تسی پڑھاؤنے بہت تھوڑا ٹائم ہے. میں کہا وہ کیسے؟ وہ کہندی جی بچے ساڈے آندے مسیتے تے 10 منٹ بعد واپس چلے جاندے. میں نے کہا اچھا کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے؟ آج کل کی بات کر لوں, وہ جی 6:15 آتے. میں کہا فجر دی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ پتہ نہیں جی. دیکھو نا, ایک بندہ 4 بجے کے مسجد میں آیا ہوا ہے, وہ تو 2 گھنٹے بیٹھا ہے. میں نے کہا جی حضور آپ ان کو, جناب والا آپ ان کو وقت پہ اٹھا کریں, وقت پہ جگا کے بھیجا کریں, گھروں کے گھر بے نمازی. اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں, اور جو نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا گیا. شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے, یہ گٹر خانہ ہے شیطان کا. شیطان نتنوں میں رات گزارتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب انسان بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑے, اپنے خیشوم کو جھاڑے 3 مرتبہ, کیونکہ شیطان یہاں ناک کے نتنوں میں رات گزارتا ہے. تو گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے گھروں کے اندر سکون لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اذکار کی پابندی کریں, دعا کریں, استغفار کریں, کیونکہ فرمایا لعلکم ترحمون, استغفار کرو گے تو اللہ رحم کرے گا. اور 2 بنیادی طور پہ اور باتیں جو لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے, اپنے گھر میں اس طرح کے معاملات کے حوالے سے, اجوا کھجور کو استعمال کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اجوا کھجور استعمال کی جاتی ہے, جو شخص 7 اجوا کھجور کے دانے یعنی 7 کھجوریں صبح کھا لیتا ہے, شام تک 2 چیزیں اس پہ اثر نہیں کرتی, ایک زہر اور دوسری جادو. جادو جنات کے اثرات سے وہ بندہ بچ جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے جو بندہ اجوا کھجور. قاری صاحب اجوا کھجور بڑی مہنگی, بھائی میرا باغ کوئی نہیں گا کہ میں آپ دی باغ دی پبلسٹی واسطے تھوڑے اگے کھڑا. اس لیے ابن باز رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ کسی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا جی اگر اجوا نہ لبے, اجوا تو مہنگی بڑی. انہوں نے فرمایا کہ مدینہ کی کوئی بھی کھجور استعمال کر لو, امید ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. مدینہ کی کوئی بھی کھجور استعمال کرو, صبح 7 کھجوریں, شام کا. اگر کوئی مریض ہے تو ڈاکٹر صاحب سے پہلے مشورہ کر لیں, اگلے جمعے میں آواں مینوں لمیا پایا ہوئے بھی تسی دس کے ساڈا بندہ لمبا پی گیا. اپنے ڈاکٹر سے, اپنے حکیم سے, اپنے جراح سے, وہ اپنے طبیب سے یہ پہلے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے جائز ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. اجوا 7 کھجوریں کھانے والا اللہ اسے جادو سے, جنات سے بھی محفوظ رکھتا ہے, اور اللہ رب العزت اسے زہر کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اور دوسرا جو آج کی اختتامی بات ہے, میں پوری گفتگو کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں. گھروں کے اندر بد امنی ہے, گھروں کے اندر بیماریاں ہیں, فتنے ہیں, لڑائیاں ہیں. یقین کریں اگر آپ میری بات پہ, میرا انالیسس یہ ہے, مشاہدہ یہ 80 سے 85% بندوں کو کوئی بیماری نہیں ہے, ان پہ یہی اثرات ہیں. گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں آتی, واش روم میں جانے کی دعا نہیں آتی. واش روم ملعب الشیطان ہے. شیطانوں کے, جس طرح ہمارے بچوں کے گراؤنڈ ہوتے ہیں نا, گراؤنڈ کھیلنے جاندے ہیں, شیطانوں کے یہ گراؤنڈ ہیں, یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں, دروازہ لگاتے ہیں, ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. ساتھ جی کوئی کھیلتا ہوگا اتنے روڑا مار کے دیکھا جائے, پوری ٹیم تھوڑے پیچھے لگ جانی. ایسے ہوگا نا, جب ہم ان کی کھیل گاہ میں جائیں گے, بغیر دعا پڑے جائیں گے, تو پھر ٹیم پیچھے لگے گی کہ نہیں لگے گی. اس لیے چھوٹے سے مختصر سے لفظ ہیں. واش روم میں داخل ہونے کے, لیٹرین میں داخل ہونے کے مختصر سے لفظ ہیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ تیرے نام کے ساتھ یہاں پہ جتنے بھی جن مرد ہیں یا جن عورتیں ہیں, ان کے فتنے سے مجھے. بندہ بڑا سمجھدار ہے, لیکن جب کپڑے بدلتا ہے تو ایسے ہی کپڑے اتار لیتا ہے. اس کا جسم اچھا لگا, ہاں جی, ان مخلوقات کو, مردوں اور عورتوں کے جسم بھی اچھے لگتے ہیں. اللہ کے نبی ایک گھر میں داخل ہوئے, آپ نے ایک بچی دیکھی, اس کے بچی کے نا رخسار پہ پلاہٹ تھی, پلاہٹ, پیلے سے رنگ کے کوئی دبے پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دانا اور بینا تھے نا, تو آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی. صحابی کہتے ہیں ہم نے اس کو دم کیا تو اس کو جن کی نظر لگی ہوئی تھی. اس لیے شریعت نے یہ کہا جب کپڑے بدلنے ہیں, آپ کمرے کے اندر جب کپڑے بدلنے ہیں تو لفظ بسم اللہ کہہ دیں. بسم اللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ
جنات اور انسانوں کا پردہ ہے۔ یہ میں نے آج کی گفتگو میں کو 12-14 اعمال آپ کے سامنے مختصر سے وظیفے بتائے ہیں۔ برائے مہربانی آپ عاملین سے ٹائم لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی نمازی سگا پل اینے پیسے لے گیا، بندے کو فرق نہیں پیا۔ کوشش کریں اس چکر سے آپ خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ اور سب سے پابندی والی بات ہے کہ نماز پڑھا کریں اور کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں، باوضو بھی رہا کریں۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، کوئی چھوٹا سا کارڈ لے لیں صبح و شام کے اذکار کا۔ برائے مہربانی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے گزارش یہ کروں کہ گھروں کے اندر مصیبتیں بڑی ہیں، فتنے بڑے ہیں، بیماریاں بڑی ہیں۔ ان کی اکثر وجوہات کیا ہیں؟ ان کی اکثر وجوہات اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ جو موتیں ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ آپ کو نظر بد سے بھی بچائیں گے اور یہ جادو جنات کے اثرات سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اگر گھروں کے اندر فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، تو اذکار کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے اللہ، چونکہ قرآن مجید کتاب شفا ہے تو اس سے شفائیں دے گا۔ اور اگر کسی آج کی گفتگو کی آخری بات یہ ہے، کل موذن فی النار، لوگوں کو اذیتیں نہ دیا کرے۔ میں نے تمہید میں واقعہ ذکر کیا تھا، کل موذن فی النار، مسند احمد کی حدیث ہے، کل موذن فی النار، فرمایا کہ ہر اذیت دینے والی چیز جہنم کا حصہ ہے۔ لوگوں کو اذیتیں نہ دیا کریں، ان کی بد دعائیں آپ کے تعاقب میں ہوتی ہیں، اور جب بد دعائیں انسان کے تعاقب میں ہوں تو انسان کا جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ مخلوق انسان پہ جلدی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بیماریوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر امن پیدا فرمائے، اللہ ہمیں بدامنی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں سے کدورتوں کو، نفرتوں کو، حسد کو، بغض کو، کینے کو دور فرما دے۔ میرے اللہ جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جتنی بہنیں بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے شافی مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، والدین بیمار ہیں میرے اللہ ان کو شفا دے دے۔ جو خامد بیٹھے ہیں یا اللہ اپنی بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں یا اللہ انہیں زیادتی سے باز رہنے کی توفیق دے دے۔ جو بیویاں یہاں پہ بہنیں بیٹھی ہیں وہ اپنے خامدوں سے زیادتی کرتے ہیں یا اللہ ان کو سمجھ دے، وہ اپنے خامدوں کا حیا کریں۔ میرے اللہ میرے مولا رحیم و کریم مولا، جو دو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں بے اولاد، اپنے خاص فضل سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ اس مسجد کے بانی کو، جن لوگوں نے اس مسجد کا اہتمام کیا یا اللہ ان کے معاملات کو آسان فرما دے۔ میرے مولا اس مسجد کو آباد فرما یا اللہ، ہمارے سینوں کو، سفینوں کو کتاب و سنت سے آباد فرما یا اللہ، ہمیں ہر قسم کے شر اور شریر سے محفوظ فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم بیدک الخیر نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔